سب سے پہلے ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہمارا جسم پاک ہو، ہمارا لباس پاک ہو اور جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اب جسم کی پاکیزگی کے لیے اگر نجاست کبرا ہے، نجاست غلیظہ ہے، تو وہ غسل کے ذریعے جسم کو پاکیزگی ملے گی، اور اگر نجاست خفیفہ ہے، کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا کسی اور وجہ سے، یا ٹیک لگا کے وہ سو گیا، کسی اور وجہ سے اس کا وضو جو ہے وہ جاتا رہا، تو وہ وضو کرنے سے جو ہے جسم کو پاکیزگی ملے گی۔ اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر جسم کو پاک کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم کے 2 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں بولیے؟ 2۔ ایک ہے نیت کرنا کہ باری تعالیٰ پانی میسر نہیں، میں جسم کی پاکیزگی چاہتا ہوں، تو اس کے لیے تیمم کرنے لگا۔ نیت کی ایک فرض ادا ہو گئی۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ کہیں خاک پر، مٹی پر آپ اپنے ہاتھ ماریں اور چہرے پر مل لیں، اس سے آپ کا دوسرا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ اتنا کرنے سے آپ کا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور یہ پاکیزگی اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک آپ کو پانی میسر نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی پانی میسر آیا پھر آپ وضو کرتے ہیں، اگر غسل فرض ہے تو غسل کر لیتے ہیں۔ تو یہ 2 فرض ہیں تیمم کے۔ کتنے فرض ہیں بولیے؟ 2 فرض۔ 2۔ غسل کے 4 فرض ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہونے لگو تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ اور چہرے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ چہرہ کتنا دھونا چاہیے؟ اس کی مقدار یہ ہے کہ جہاں ماتھے سے سر کے بال آپ کے شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر من اسفل الذقن، ذقن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، ٹھوڑی کے نچلے حصے تک، یہ آپ لمبائی میں اور چوڑائی میں ما بین شحمتی الاذنین، یہ فقہ کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ کے کانوں کی یہ جو چربی شحم ہے، کانوں کی لو ہے، اس کے درمیان جتنا چہرہ ہے، یہ سارے کا سارا دھونا، یہاں تک کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ آپ کا وضو کا پہلا فرض مکمل ہوگا۔ اگر کسی کی داڑھی ہے تو گھنی ہے تو اس میں خلال کرے گا، جلد تک پانی پہنچے یا نہ پہنچے، اور اگر گھنی نہیں ہے، پتلی ہے، تو پھر وہ جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا۔ یہ وضو کا کتنا فرض ہے بولیے؟ پہلا۔ دوسرا فرض ہے کہ اپنے ایدیکم الی المرافق، مرفق کہتے ہیں اس کونی کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے وامسحوا برؤوسکم، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ وضو کا تیسرا فرض ہے۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ٹوٹی کھولی، ہاتھ گیلے کر لیے۔ اب بسا اوقات ہم مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ وہ گیلے کرنے کے بعد ہم چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے وہاں چومنے کا کوئی محل ہے ہی نہیں، وہاں آپ نے ہاتھوں کو چومنا نہیں ہے۔ آپ نے یوں کرنا ہے کہ یہ انگوٹھے کے ساتھ والی، جسے شہادت والی انگلی کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کی یہ انگلیاں اور انگوٹھے الگ کر لیں، یہ 3 انگلیاں آپ نے ملا لی گیلا کرنے کے بعد۔
پھر آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں، جب سر کی چوٹی پر پہنچتے ہیں تو آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے، آپ 7 سنت بھی ادا کرنے کے لیے پورے سر کا لے جائیں۔ پھر یہ جو انگلیاں رہ گئی تھی ان کو کانوں کے اندر، انگوٹھا جو ہے یہ کانوں کی بیک سائڈ پہ، کانوں کا بھی مسا، اور بیک سائڈ ہاتھوں کی، اس سے آپ گردن کا بھی مسا کریں۔ اس سے بہت ساری سنتیں بھی ادا ہوگی، کانوں کے مسے کی سنت، گردن کے مسے کی، پورے سر کے مسے کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، اور آپ کا فرض بھی بولیے پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ وضو کا 5واں فرض تھا، ایسے ہی ہے؟ یہ چند بندوں کو پتا ہے، باقی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اللہ اکبر۔ یہ وضو کا کتنا فرض ہے؟ تیسرا۔ پہلا کیا تھا؟ چہرہ دھونا، دوسرا کنیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور 5واں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ پھر پاؤں کی انگلیوں میں خلال کریں، ناخن ملیں، اگر پاؤں متورم ہیں، ایڑیاں متورم ہیں تو وہاں تک پانی پہنچائیں، بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، نہیں رہنی چاہیے۔ یہ آپ کے وضو کے کتنے فرض ہو گئے؟ 4۔ اور غسل کے فرض ہیں 3۔ کتنے؟ 3۔ پہلا ہے کلی کرنا، دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا ہے پورے جسم پر پانی بہانا، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اس طرح ہمیں پاکیزگی ملتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں، غسل فرض ہو یا نہ فرض ہو، آپ مسنون غسل بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ فرض پورے کیا جائے۔ تو اب عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس طرح کی محافل میں آنے کا کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کس کس کو سمجھ آ گئی کہ فائدہ ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جسے سمجھ نہیں آئی۔ ماشاءاللہ۔ میں نے قرآن کریم سورہ بلد کی آیت